اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہے اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ انسان کا ارادہ، اس کی نیت جو باطنی عمل ہے، اور اس کے اقوال اور اس کے اعمال نماز، روزہ اور حج ہے، جس کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں توحید، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے، لیکن حج کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے اور حج کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا اور صحابہ کرام کو کیسے حج کرنے کا حکم دیا، یہ سارے امور حج کرنے والے کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم بنیادی طور پر 5 نکات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ حج کس کو کہتے ہیں، دوسری بات حج کرنے سے ثمرات کیا انسان کو ملتے ہیں، تیسری بات حج کرنے کے لیے کن کن شروط کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور چوتھی بات ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے، اور 5ویں بات اگر میں جاننا چاہوں کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں تو مجھے کن کن علامتوں سے پہچان ہوگی۔ چونکہ یہ سارے کے سارے مسائل وقت کے متقاضی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ یہ پہلو پیش کریں گے۔ عربی زبان میں حج کا مطلب ہے القصد والارادہ، ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ حججت فلانا، میں نے فلاں شخص کا حج کیا، ای قصدتہ مرارا، میں بار بار اس کے پاس گیا۔ تو حج کرتے وقت انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، اور حج کرنے جب انسان جاتا ہے بار بار بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے ایک انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے حج کرنے کے عمل کے رخ اور زاویے کیا ہونے چاہیے۔ القصد الى بیت اللہ الحرام، پہلا ہدف مجھے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچنا ہے، لأعمال مخصوصہ، وہاں میں نے اپنے مرضی کے کام نہیں کرنے، وہ مخصوص اعمال کرنے ہیں جن کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فی اوقات مخصوصہ، اپنے شوق پہ، اپنے ذوق اور تڑپ کی بنیاد پہ میں نے ہر وقت ایک عمل کو نہیں کرنا، جتنی شریعت نے گنجائش دی ہے، جس وقت جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا سکھایا مجھے وہ کرنا ہے۔ فی مکان مخصوص،
ایک مخصوص جگہ پہ ایک کام ہے، وہ کام دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتا. من شخص مخصوص، ہر بندہ وہ کام نہیں کرے گا، وہ ہی کر سکتا ہے جو حج کا ارادہ لے کے گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جب نازل ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے گھر کی زیارت یہ واجب کی گئی ہے، لیکن کس پر؟ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے. یہ استطاعت اور طاقت اور گنجائش کس کو کہتے ہیں؟ چند لمحات کے بعد اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. حج کا معنی یہ سمجھ آیا کہ میں نے گھر سے نکلتے وقت صرف ایک ارادہ کرنا، میرا رب راضی ہو جائے. اس ارادے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ میں نے بیت اللہ جا کر جو جو مناسک ہیں، حج کے طریقے ہیں، جس جس جگہ پر، جس جس تعداد میں، جس جس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے ہیں یا سکھائے ہیں، مجھے ان امور کو اختیار کرنا ہے جس کے نتیجے میں میرا رب راضی ہوگا. اگر یہ ارادہ نہیں، یہ ارادہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو میں ادب سے گزارش کروں گا وہ حج کرنے نہ چاہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں. اور اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے سنت کے مطابق حج نہیں کرنا، کسی بڑے صاحب کے ساتھ کسی پڑھے لکھے کی بات ہی میں نے ماننی ہے، حدیث کا خیال نہیں کرنا کہ اللہ کے رسول نے کیسے حج کیا، میں 2 مرتبہ گزارش کروں گا وہ بھی حج پہ نہ جائے. اس لیے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل دنیا کا کوئی بھی انسان کرے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. میں یہاں ہی ایک مثال دے کے بات کو آگے چلانا چاہوں گا. ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے، 5 سے 7 سے 8 سے 15 لاکھ تک بھی پیکج موجود ہے، پھر بھی وہ مینا میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین. آپ 8 تاریخ کو جب پہنچے ہیں تو آپ نے یہ ظہر، عصر، یہ مغرب اور عشاء اور فجر آپ نے قصر نماز پڑھی ہے، 2 رکعتیں. وصلیت مع ابی بکر بمنا رکعتین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں. جس شخص کا یہ نظریہ درست نہیں ہوا کہ جب سید المرسلین قصر کر رہے ہیں، ابو بکر و عمر قصر کر رہے ہیں، اگر اس کا نظریہ یہ ہے یہاں سے، یا یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، وہ حج کے لیے نہ جائے، کیونکہ عمل وہ قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. عمل وہ قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج کے بارے میں مسلمانوں کو یہ بہت بڑی بشارت سنائی. فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ اگر انسان نے کیا ہے پھر دوسرا عمرہ کیا ہے، جو بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ان دو عمروں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. جس نے حج مبرور کیا ہے، ایسا حج جو قبول ہو جائے، مبرور جو نیکی والا حج ہے، سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہی بدلہ رکھا ہے، یہ شخص جنتی ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جو حج کرتا ہے نہ تو وہ گناہ کرتا ہے، نہ وہ فسق و فجور کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، ایسا شخص جب حج کر کے ارکان اور واجبات کو پورا کر کے حج کے تقاضوں کو پورا کر کے گھر واپس پلٹتا ہے، وہ اس طرح واپس پلٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں اس پہ. اتنا بڑا انعام یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج کرتا ہے. یہاں ایک بات کا میں اضافہ کیے دیتا ہوں. آیت نے جب یہ کہہ دیا کہ حج کرنا فرض ہے مسلمانوں پر، رکن ہے، اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جسم کی طاقت دی ہے، تو انسان کو حج لیٹ نہیں کرنا چاہیے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اجمعت الامہ على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. زندگی میں ایک مرتبہ بالغ انسان پر، مسلمان پر حج کرنا فرض ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا، تابعوا بین الحج والعمرہ. بار بار حج کرو، بار بار عمرے کرو. فرض ایک مرتبہ ہے، باقی سب نفل ہوں گے، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. جس طرح سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جائے، میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ کر لیتا ہے سونار، اسی طرح بار بار عمرے اور حج کرنے والے کو دو انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اس کی زندگی کا کوئی بھی گناہ نہیں بچتا، اللہ سب معاف کر دیتے ہیں. دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس شخص کی فقیری کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اسے امیر کر دیتے ہیں. یہ اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے. پوری کائنات کی صداقت کو اکٹھا کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کیا کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کیا ہونے والا ہے. تو مگر صرف
اس لیے حج کو لیٹ کر رہے ہو، چلو یہ کام کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، نہ جانے آئندہ سال تمہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی سخت بات کہتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين۔ میرا جی چاہتا ہے میں فلاں شہر میں لوگوں کو بھجواؤں، لینظروا، اور وہ دیکھے کس کے پاس طاقت ہے مالی جسمانی، لیکن اس طاقت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو حج کی تعریف اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا۔ القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا